نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ الحمدللہ، آج ہمارا پارہ 7 وَإِذَا سَمِعُوا کا تیسرا ربع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 42 سے۔ اس کے بارے میں کچھ ہم جان لیں کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مجھ پر جو تکلیف آئی ہے وہ آزمائش ہے یا عذاب ہے۔ اگر اس تکلیف کے بعد اللہ کی طرف راغب ہو گئے تو سمجھیں کہ وہ امتحان یا آزمائش تھی، اور اگر اس تکلیف کے بعد بھی اللہ سے ناراض ہوئے اور اپنے آپ کو کسی طرح سے اللہ کی طرف رجوع نہ پائیں تو سمجھیں کہ وہ آپ کے اوپر عذاب ہے۔ یاد رکھیے، مشکل حالات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ بعض اوقات کسی وظیفے کو 1000 دفعہ پڑھتے ہیں لیکن اس میں سے ایک دفعہ بھی اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی چاہیے۔ بعض اوقات کتنی بھی ہم لمبی طویل دعائیں کر لیتے ہیں، اتنے بڑے وظیفے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہمیں کوئی حاصل نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے اندر عاجزی نہیں ہوتی، ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہمارے اندر خشوع و خضوع نہیں ہوتا۔ تضرع اور عاجزی کیا چیز ہے؟ جو پڑھیں اس کو سمجھ کر پڑھیں، پوری توجہ سے پڑھیں اور اللہ کے آگے روئیں۔ اللہ کے آگے رونے سے بہت سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک بچہ جب ماں سے رو کر فریاد کرتا ہے تو ماں ناجائز مطالبہ بھی مان لیتی ہے۔ ماں سے اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ ساری ماؤں سے زیادہ 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ کیا وہ ہمارے رونے پر ترس نہیں کھائے گا؟ لیکن ہم اللہ کے آگے کہاں روتے ہیں؟ نہ اس کی خشیت سے روتے ہیں، نہ مصیبت آنے پر روتے ہیں، بس دنیا کے مسائل پر ہی رو رو کر آنسو خشک کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں میں خیر ضرور ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب تبارک و تعالی بڑی شرم والا ہے، بڑی حیا والا ہے، بڑے کرم والا ہے۔ اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے تکلیف آنے پر اسے پلٹ پلٹ کر رو رو کر دعائیں کی جانی چاہیے، تکلیف میں مشکل میں گڑ گڑانا چاہیے۔ اگلی آیات مبارکہ میں ہم دیکھیں گے کہ شیطان نے جو غلطیاں کروائی تھیں انہیں خوبصورت بنا کر لوگوں کو دکھاتا ہے، اور یہی عذاب ہوتا ہے کہ ان پر مصیبت آ جاتی ہے اور انسان کو سمجھ بھی نہیں پڑتا کہ اس پر یہ مصیبت کہاں سے آئی ہے، اور انسان اکڑ جائے اور اپنی غلطی کی تعویلیں دینے لگے تو یہ بھی ایک عذاب کا ہی حصہ ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے ان آیات میں کہ یہ بھی عذاب کی ہی ایک قسم ہے کہ انسان گناہ کرے اور اس کے باوجود دنیا اس پر فراغ ہوتی جاتی ہے، یعنی اس کی پکڑ نہ ہونا بھی جو ہے یہ بھی ایک عذاب کا حصہ ہے۔ پارے کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 42 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ
إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان امتوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کو شیطان نے ان کے لیے مزین یعنی خوبصورت بنا دیا. پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا. پھر وہ نا امید ہو کر رہ گئے. پھر اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا. اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو بتاؤ اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے. دیکھیے کس طرح ہم آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتہ، کہیے اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے تو بتاؤ کیا ظالموں کے سوا کوئی اور لوگ بھی ہلاک کیے جائیں گے؟ اور ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جسے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہ بنایا ہو. پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں اس نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچے گا جو نافرمانی وہ کیا کرتے تھے. قل لا اقول لکم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورتی کے ساتھ نفی شرک بیان کیا جا رہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں ہیں، جس سے مراد ہر طرح کی قدرت و طاقت ہے. کہ میں تمہیں اللہ کی اذن و مشیت کے ساتھ سب کچھ بتاتا ہوں، اس کے بغیر کوئی ایسا بڑا معجزہ صادر کر کے دکھا سکوں جیسا کہ تم چاہتے ہو، جسے دیکھ کر تمہیں میری صداقت کا یقین ہو جائے. میرے پاس غیب کا علم بھی نہیں ہے کہ مستقبل میں پیش آنے والے حالات میں تمہیں مطلع کر دوں. مجھے فرشتہ ہونے کا دعویٰ بھی نہیں ہے کہ تم مجھے ایسے خرق و عادات پر مجبور کر دو جو انسانی طاقت سے بالا ہوں. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل ہوتی ہے، اور اس میں حدیث شریف بھی شامل ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار مجھے کتاب کے ساتھ اس کی مثل بھی دیا گیا ہے. یہ مثل حدیث رسول ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس چیز کا بیان فرمایا کہ مجھے جو کچھ علم عطا کیا جاتا ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے. میں کوئی غیب کا علم نہیں جانتا، اور نہ ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تو پھر اس کے بعد کون جان سکتا ہے؟ یہ دنیا میں جتنے بھی غیب دان بنے فال نامے نکالتے ہیں اور اس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ جھوٹ ہے. یہ صرف ایسے عملیات ہیں جو کر کے اور جنات کے ذریعے سے معلومات کر کے اور انسانوں کو متنفر کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے دور کرتے ہیں. قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہہ دیجئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیے جنہیں ڈر رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے. وہاں اس کے سوا ان کا کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا، شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں. اور ان لوگوں کو اپنے سے مت دور کریں جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں. وہ اپنے رب کا چہرہ رضامندی چاہتے ہیں. ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ آپ پر نہیں، اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں. پھر اگر آپ ان کو اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اور ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں
کیا ہم میں سے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دیجئے تم پر سلام ہو، سلام علیکم، تمہارے رب نے مہربانی کی اور مہربانی کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ بے شک تم میں سے جو شخص جہالت سے برا عمل کرے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کرے تو یقیناً وہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح آیات کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، اس صورت میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا۔ یعنی اگر میں بھی تمہاری طرح اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے تمہاری خواہشات کے مطابق غیر اللہ کی عبادت شروع کر دوں تو یقیناً میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت و پرستش سب سے بڑی گمراہی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ گمراہی اتنی ہی عام بھی ہے حتیٰ کہ مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اس میں مبتلا ہے۔ ان کے لیے ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، اپنے سمیت سب کے لیے ہداہم اللہ تعالی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ ہم نے جہاں پہلے پارے کا آغاز کیا سورۃ الفاتحہ، وہیں سے ہم ہدایت کے طلبگار ہوئے اور وہیں سے ہم نے یہ دعا شروع کی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اس دلیل کو جھٹلایا ہے۔ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو۔ فیصلے کا سارا اختیار اللہ ہی کو ہے، وہ حق بات بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے بے شک اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ کبھی کا چکا دیا گیا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور کوئی پتا ایسا نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں پھوٹتا جسے وہ جانتا نہ ہو، اور کوئی تر چیز اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں لکھی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام قدرتوں کے بعد اپنی اس آیت میں یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تمام چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، غیب کے سارے خزانے اسی کے پاس ہیں، اس لیے کفار مشرکین اور معاندین کو کب عذاب دیا جائے گا اس کا علم بھی صرف اسی کو ہے، اور وہی اپنی حکمت کے مطابق اس کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ مفاتیح الغیب 5 ہیں۔ نمبر 1 قیامت کا علم، نمبر 2 بارش کا نزول، نمبر 3 رحم مادر میں پلنے والا بچہ کہ نر ہے یا مادہ ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اور آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات، اور نمبر 5 موت کہاں آئے گی، کس وقت آئے گی۔ ان 5 امور کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی کھول کھول کے واضح طور پہ ہمیں تمام دلائل کے ساتھ بات پیش کرتے ہیں، بس بات صرف سمجھنے کی ہے، عقل والوں کو ہی یہ باتیں سمجھ آیا کرتی ہیں۔ ما جرحتم بالنہار ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمی، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن میں یا رات میں، اور وہ تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ زندگی مقرر مدت پوری کی جائے، پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے ہو، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر محافظ فرشتے بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اسے فوت کرتے ہیں اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا سچا مالک ہے۔ خبردار، فیصلے کا سارا اختیار اسی کو ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے؟ تم اسے عاجزی کرتے ہو
اور رازداری سے پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ دیکھیے ہم کس طرح آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھیں۔ اور اس قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلایا، حالانکہ وہ حق ہے۔ کہہ دیجئے میں تم پر نگران نہیں ہوں، ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے اور جلد ہی تم جان لوگے۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں پر نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے پاس سے ہٹ جائیں، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے تو یاد آنے پر ان ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھیں۔ یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر ہمیں بھی جہاں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی ہوتے نظر آئے تو ہمیں ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے۔ جیسا کہ آیت میں خطاب حضرت اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو رہا ہے، لیکن مخاطب تو امت مسلمہ کا ہر فرد ہے، ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تاکیدی حکم ہے جسے قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ کافی جگہوں پر ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ نساء میں بھی آیت نمبر 140 میں بھی اس کا مضمون گزرا ہے۔ اس سے ہر وہ مجلس مراد ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا عملاً اس کا استخفاف کیا جا رہا ہو، یا اہل بدعت اور اہل زیغ اپنے تعویلات رقیقہ کو توجیہات یعنی کے ذریعے کسی قسم کی اپنی جو ذہنی گمان ہوتے ہیں ان کے طور پر اگر بیان کر رہے ہوں یا آیات الہی کو توڑ مروڑ رہے ہوں۔ ایسی مجالس میں غلط باتوں پر تنقید کرنا اور کلمہ حق بلند کرنے کی نیت سے تو شرکت جائز ہے، لیکن بصورت دیگر سخت گناہ اور غضب الہی کا باعث ہے۔ ہمیں ایسی محفلوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے جو میلاد وغیرہ کے نام پر بیان کر دی جاتی ہیں اور ایسی شرکیہ باتیں ان میں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے قریب ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، کہیں پر ایسی محفلیں قائم کی جاتی ہیں، تو آپ صرف اس نیت کے ساتھ شریک ضرور ہو جایا کریں کہ وہاں پر جا کے میں حق کی بات پہنچاؤں گی، میں چپ نہ رہوں گی، میں نے حق ضرور واضح کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، جو حقیقت ہے میں نے وہ لوگوں تک ضرور پہنچانی ہے، نہ کہ اس محفل کا حصہ بننے کے لیے ہم وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں اور ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، ورنہ ہم بھی ان گنہگاروں میں سے ہی ہو جائیں گے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ان کے حساب میں سے کسی چیز کے ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو پرہیزگاری اختیار کرتے رہے، اور لیکن نصیحت کرنا ان کا فرض ہے تاکہ وہ بھی پرہیزگاری اختیار کریں۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے۔ یہی ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اس قرآن سے نصیحت کرنی ہے، بجائے اس کے کہ ہم کسی کو بے جا قسم کے الفاظ استعمال کر کے، سختی کر کے اور اپنا روب دھاڑ کے ہم دوسروں کو کسی بات کو منوانے کا کہیں یا ان کو اپنی طرف قائل کریں۔ ہمیں قرآن سے دلیل ثابت کرنی چاہیے دوسروں کو اللہ کی طرف لانے کے لیے، اللہ کے آگے جھکنے کے لیے، اللہ کے آگے عاجزی انکساری اور شرک سے پاک کرنے کے لیے، تاکہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال سے ہلاک نہ کیا جائے۔ اللہ کے سوا کوئی اس کا دوست اور سفارشی نہ ہوگا، اور اگر وہ بدلے میں ہر طرح کا فدیہ دے تو وہ بھی ان سے نہیں لیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور جو وہ کفر کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے انہیں دوزخ میں تیز گرم پانی پینے کو ملے گا اور وہ دردناک عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ان تمام اعمال سے جو وہ ناپسند کرتا ہے، اور اللہ رب العزت ہمارے تمام تر جسم کی اعضاء سے وہ نیک اعمال کروا لے جو وہ پسند کرتا ہے، جو اس کی پسندیدگی والے اعمال ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے جبراً وہ اعمال صالحہ کروا لے، آمین۔ قل اندعو من دون اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دیں گے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں،
اور جب اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا ہو، وہ زمین میں حیران پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا۔ یہ ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے جو ایمان کے بعد کفر اور توحید کے بعد شرک کی طرف لوٹ جائیں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک شخص اپنے ان ساتھیوں سے بچھڑ جائے جو سیدھے راستے پر جا رہے ہوں، اور بچھڑ جانے والا جنگلوں میں حیران اور پریشان بھٹکتا پھر رہا ہو۔ ساتھی اسے بلا رہے ہوں لیکن حیرانی میں اسے کچھ سجھائی نہ دے رہا ہو، یا جنات کے نرغے میں پھنس جانے کے باعث صحیح راستے کی طرف مراجعت اس کے لیے ممکن ہی نہ ہو۔ یعنی کفر و شرک سے اس طرح مبتلا ہو کر وہ انسان اپنی سیدھی راہ کو کھو بیٹھتا ہے، جس طرح سے یہاں پہ مثال بیان کی جا رہی ہے۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، کہ اس کو اس کے ساتھی تو بلا رہے ہیں لیکن وہ سیدھے راستے کی طرف جا ہی نہیں پا رہا۔ کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب جہانوں کے رب کے فرمانبردار ہو جائیں۔ وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا۔ قول اسی کا حق ہے اور اسی کی حکومت ہوگی۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور چھپی اور ظاہر سب باتوں کو جاننے والا ہے وہی حکمت والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات، پہلے عالم الغیب اور اس کے بعد حکیم الخبیر بیان کی جا رہی ہے، یعنی غیب کا علم رکھنے والا صرف اور صرف پورے جہان کے بارے میں اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہی حکمت والا، وہی تمام خبریں رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو معبود ٹھہراتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پڑے دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھاتے تھے، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا، میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر جب اس نے چاند چمکتا ہوا دیکھا تو کہا، یہی میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب اس نے سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا، اے میری قوم، بے شک جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ بے شک میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ میں اسی اللہ کا پرستار ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اسی نے مجھے ہدایت دی ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو۔ ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں ان سے کیوں کر ڈروں گا جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم ان کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو جن کی اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ پس دونوں فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے؟ بتاؤ، اگر تم جانتے ہو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ظلم شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نفی شرک کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتی ہیں اور ہمیں روکتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے نصیحت آموز ہے کہ مورخین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے دو نام ذکر کرتے ہیں، آزر اور تارق۔ ممکن ہے کہ دوسرا نام لقب ہو، بعض کہتے ہیں کہ آزر آپ کے چچا کا نام تھا، لیکن یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ قرآن نے آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے طور پر ذکر کیا ہے، لہٰذا یہی صحیح ہے۔ اور پھر ساتھ ہی آگے جو نفی شرک کے بارے میں کہ یعنی غروب ہونے والی جتنے بھی معبودوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے انہوں نے پسند نہیں کیا تھا، وہ حق پرست تھے، انہوں نے حق
حق کی تلاش کی، اسی طرح ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر ہم حق کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت لطیف پیرائے میں چاند اور سورج کے پجاریوں پر ان کے معبودوں کی بے حیثیتی کو واضح کر دیا تھا، اسی طرح ہمارے لیے بھی تو یہی دلائل ہیں، یعنی ان تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، کتنی واضح طور پر ان کو جا کے تو کہہ دیا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، ایسے رب کو میں نہیں مانتا جو آتا ہے اور چلا جاتا ہے، جب میری جس وقت ضرورت پیش آئے اور اس وقت وہ رب موجود نہ ہو تو پھر یہ کس طرح کا رب ہوا۔ یعنی ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں بیزاری کا اظہار ہی کرنا چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو، تو جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہے اور ان کا خالق اور کوئی ہے۔ مشہور یہ ہے کہ اس وقت ایک بادشاہ تھا نمرود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں، اس نے اپنے خواب میں تعبیر بتانے والوں کو تعبیر کی وجہ سے نومولود لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہی ایام میں پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں ایک غار میں رکھا گیا تاکہ نمرود اور اس کے کارندوں کے ہاتھ قتل ہونے سے بچ جائیں۔ وہی غار میں جب کچھ شعور آیا اور چاند سورج دیکھے تو یہ تاثرات ظاہر فرمائے، لیکن غار والی بات مستند نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم سے گفتگو اور مکالمے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں کی ہیں، اسی لیے آخر میں قوم سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے معبودوں سے بیزار ہوں، اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا بھی ہمیں یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ سارے معبودوں، دنیا میں کوئی کسی کو پوج رہا ہے، کوئی کسی فرقے میں ہے، کوئی کسی کی عبادت کر رہا ہے، ہمیں صرف کیا کرنا چاہیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ ہم کسی اور کو اپنا معبود نہیں مانیں گے، کسی سے مدد نہیں پکاریں گے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو ہماری مدد کرنے والا ہے، اور وہی ہمارا معبود ہے جو خالق حقیقی ہے، اور اسی کی عبادت ہم پر فرض ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں تک ہمارا ثلاثہ پارہ مکمل ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے پارے کو پھر لیتے ہیں۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔